کہ اللہ تعالیٰ کا نظام مرتب ہے. ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے آپ مرضی پکڑ لیں. دعوت اللہ سے وہ شروع ہوتا ہے اور پوری کائنات پر غلبے، بلندی اور زمین پر پوری اقتدار اور طاقت پر جا کر وہ ختم ہوتا ہے. اس کام کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے امت کو اللہ کا نظام سمجھ میں آ جائے اور یہ امت اس نظام کے ماتحت چلنے پر تیار ہو جائے. یہ اس کام کا بنیادی مقصد ہے. کیونکہ وہ تو اپنے نظام سے چلے گی بات. آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، ہمیں تو زمین میں خلافت چاہیے، زمین میں اقتدار چاہیے، ہم لڑ کر لیں گے، مر کر لیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لے جا کر جہاں تو ملتا رہوں، میرا نظام تو یہی ہے. اس لیے یہ بات جو کہی جا رہی ہے اور سمجھائی جا رہی ہے کہ امت کسی طرح سے اس کو قبول کر لے کہ ہم اپنی ترتیب کو اللہ کے نظام کے مطابق اختیار کرنے پر تیار ہے. یہ آج سمجھ آیا ہے، کل سمجھ میں آ جائے، 10 روز کے بعد سمجھ میں آئے، 1000 سال کے بعد میں سمجھ میں آئے. جب اس کو سمجھ میں آ جائے گی اس کا کام بن جائے گا، نہیں سمجھ میں آ جائے گی تو جیسے بھٹک رہی بھٹکتی رہے گی. کبھی تھوڑا سا یہاں غلبہ حاصل ہو جاتا ہے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، کبھی وہاں تھوڑا سے کوئی چیز مل جاتی ہے خوش ہوتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. جو بات اللہ نے فرمائی ہے غلبہ عمومی. غلبہ عمومی کیا ہے؟ کہ پوری امت، پوری انسانیت پر غالب ہو، پوری زمین پر اس کا اقتدار اعلیٰ ہو، پوری کائنات اس کے حکم پر چلے جیسے کہ اس امت کے پہلے طبقے کے حکم پر چلتی تھی. اس کے لیے راستہ متعین ہے، اس میں ڈائورشن نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑکیں خراب ہوتی ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ متبادل راستہ اختیار کریں. اللہ کے یہاں متبادل راستہ ہے نہیں. پوری تاریخ انسانیت کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ انبیاء کی محنت سے دینی امتیں تیار ہوتی ہیں، انبیاء کی محنت سے یہ دینی امتیں اوپر جاتی ہیں، انبیاء کی محنت کے ٹوٹنے سے امتیں نیچے آ کر گرتی ہیں. پوری تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے دہرایا ہے کہ کسی طرح سے یہ سامنے بات رہی کہ اصل ترتیب یہ ہے